إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، آج کا یہ اتوار کا درس جو جامع مسجد اہل حدیث پونچھ میں تحت الاشراف جمعیت اہل حدیث ضلع جمعیت اہل حدیث پونچھ ہوتا ہے، اس میں آج کے منتظمین لوگوں نے جس موضوع ہام پر گفتگو کرنے کے لیے آج مجھے دعوت دی ہے، وہ موضوع ہمارے معاشرے اور ہمارے لیے انتہائی اہم موضوع ہے۔ ہمارا اس بات پر اتفاق ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی متنفس ہیں، جتنے بھی زندہ ہیں، سب کے سب کی وفات ہوگی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس اٹل حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ ہر امت مسلمہ کے فرد پر اور ہر انسان پر یہ فریضہ ہے کہ وہ موت کی اچھی طریقے سے تیاری کرے۔ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان دین اسلام کے جتنے احکامات ہمارے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد فرض ہوتے ہیں، ان کی ہم ادائیگی کریں، جیسے صوم ہے، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات ہے، عمدہ احکامات ہے، حسن اخلاق ہے، اس کی ہم پاسداری کریں۔ یہی موت کی تیاری ہے۔ اب جب موت کا موقع آتا ہے تو یقینی طور پر موت کے بے شمار اقسام ہیں۔ پہلی قسم موت کی یہ ہے کہ انسان بیمار ہو اور بیماری میں کے بعد اس کی وفات ہو جائے، جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کو بخار ہوا، اور بخار کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یا اس طریقے سے جتنی بھی نیچر اور حقیقی فطرتی موتیں ہو جاتی ہیں انسان کی۔ اس کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ انسان بیمار ہو اور بیماری سے پہلے انسان تیاری رکھے، جیسے کہ جمعے کے درس میں نے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ انسان کی غنیمت والے معاملوں میں سے یہ ہے کہ انسان بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانے اور اس میں دین پر اور احکام دین پر عمل کرتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے دین کے لیے پوری تیاری کرے، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ دوسرے موت کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان ناگہاں طور پر کسی آفت کا شکار ہو جائے، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، جیسے دریا میں بہہ گیا، جیسے آگ میں جل گیا، اس طریقے کی کسی ناگہانی آفت کی بنیاد پر انسان کی وفات ہو جائے۔ اور اسی کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہیں کرنا، اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ مقصد یہ تھا کہ موت کا پتہ نہیں۔ ہم آج کے اس درس میں سب لوگ صحت پر سلامت، اللہ تعالیٰ صحت پر سلامت رکھے بیٹھے ہیں، طرح سن رہے ہیں، نہ جانے کہ شام تک ہم میں سے کس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک انسان آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو ایک موت کی یہ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے، اور
ان تمام نظام میں انسان کو تیاری کرنا اشد ضروری ہے کہ انسان موت سے پہلے تیاری کرے. اگر وہ بیمار ہوا ہے تو بیمار کی عیادت کرنا شریعت اسلامیہ ہے اور اس پر بہت بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت بڑا اجر گنا کہ جو شخص بیمار کی بیمار پرسی کرے، اور بیمار پرسی کرنا ایک عظیم عمل ہے اور یہ انسان کو کرنا چاہیے. لیکن اگر ہمارا کوئی آدمی ہمارے گھر میں بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کے بعد ہمیں یہ علم ہو گیا کہ اب ہمارا یہ آدمی، یہ شخص اس سے برابر ہونے والا نہیں ہے یا اس کا آخری وقت قریب ہو گیا، تو مستحب عمل یہ ہے، بہتر عمل یہ ہے کہ ہم اس کا جو لیٹنے کا انتظام ہے، اس کے سونے کا جو انتظام ہے، وہ اس طریقے سے کریں کمرے کے اندر یا جہاں بھی وہ سوتا ہے اس کے اندر، تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو سکے، اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ آدمی شمال یا جنوب کی طرف رکھے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف بذات خود ہی آ جائے گا. اگر اس کو زیادہ تکلیف ہے کسی وجہ سے تو وہ کمر کے بال لیٹا ہے تو کمر کے بال لیٹا جائے، لیکن معمولی سی اس کی گردن مستحب یہ ہے کہ قبلے کی طرف کر لی جائے. یہ ایسا عمل نہیں جو فرائض میں، استحباب میں مستحب ہے، کر لیا جائے. اور احسن انداز میں اپنے اس بیمار جس کا ہمیں یہ علم ہوا ہے اور ہم آثار سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جانور نہیں ہو سکے گا، اب یہ شفا یاب نہیں ہو سکے گا، اب اس کا آخری وقت ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر اور اعلیٰ یہ ہے کہ ہم اس کو کلمے کی تلقین کریں. اب ہمیں علم ہو گیا ہے کہ یار اب اس کا وقت وہ بالکل آخری وقت ہے، تو ہم اس کے سامنے کلمے کی تلقین کریں. یہ کلمے کی تلقین کرنا سنت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، کہ اپنے موتا کے سامنے وہ آدمی جو جھانکی کے عالم میں ہے، آخری وقت میں ہے، اب اس کا روح پرواز ہونے والا ہے، اس کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرو. اس تلقین کو استحبابی نظام میں اکثر و بیشتر شارعین، محدثین، علماء اور دانشوران حضرات اس طرف گئے ہیں کہ اس کو حکم نہیں دینا کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے کلمہ دہرایا جائے. یعنی آپ بھی زور سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ جو آپ اس کے سامنے دہرائیں گے کلمہ، اس دہرانے سے اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھی کلمہ پڑھے گا. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ عمل ایسا ہے کہ جس عمل سے انسان کو جنت کا متمنی ہونا ہے اور ہم اس کے سامنے دہرائیں. اگر ایک بار مرتبہ وہ پڑھ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر درمیان میں اس نے کوئی وصیت کی ہے، کوئی نصیحت کی ہے، کوئی بات کی ہے، تو پھر آدمی کو عزیز کہ بھائی یہ جا سکتا ہے، تو آدمی پھر زور سے پڑھے تاکہ اس کے سامنے اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جب اس کی روح پرواز ہو جائے، روح نکل جائے، وہ فوت ہو جائے، تو اس فوت ہونے پر ہمارے اوپر بے شمار فرائض آ جاتے ہیں اور بے شمار گھر کے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں. اس میں ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو، ہر ہماری اسلامی عورت کو، مستورات اور خاتون اسلام کو، حبا کی بیٹیوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. وہ مرد ہے یا عورت ہے، حکم یکساں. مرد ہے یا عورت ہے، حکم یکساں ہے. سب سے پہلا عمل اس کے لیے جو کرنا ہے
وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اور عملاً کر کے بتلایا کہ اس کی آنکھیں بند کرنی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا جب جان نکلتی ہے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور وہ روح کا پیچھا کرتی ہے اور آنکھیں کھلی رہتی ہیں. اس وقت آدمی گرم گرم ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے اور معمولی طور پر ہاتھ رکھا جائے, دبایا نہ جائے, رکھا جائے جس سے اس کی آنکھیں بند ہو جائیں. اور کوئی بھی کپڑا پکڑ کر اس کے جبڑوں کے نیچے سے رکھ کر سر کے اوپر اس کو باندھ دیا جائے جس سے اس کا منہ بند ہو جائے. اور اس کے اعضاء میں جو بھی اعضاء ٹیڑھا ہو, بازو اوپر ہو یا سینے پر ہو, دائیں ہو بائیں ہو, اس کو سیدھا کر دیا جائے. پاؤں اگر کہیں ٹیڑھے ہوں تو ان کو سیدھا کر دیا جائے. ہاں ایک بات آپ یاد رکھیں گے کہ اگر لامحالہ طور پر جو متوفی تھا یا جس کی وفات ہوئی ہے, جو میت ہے, اس کا کوئی اعضاء جسمانی قدرتی طور پر رب کی طرف سے پہلے سے ٹیڑھا ہے, اس کو آپ سختی کے ساتھ سیدھا کرنے کی قطعاً کوشش نہیں کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے متوفی کے لیے وہی عمل رکھے ہیں اس کے اعمال کے اعتبار سے جو عمل زندہ کے لیے رکھے. جس طریقے سے زندے کو تکلیف پہنچانا تکلیف ہوتی ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے جو متوفی ہوتا ہے, جس کی وفات ہو جاتی ہے, اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ قطعیہ طور پر اس کو اس طریقے کا کوئی عمل نہیں کریں گے کہ جس عمل سے اس کو تکلیف لاحق ہوتی ہے. ایک حدیث کس درجے کی ہے میں تحقیق نہ کر سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے اوپر اگر مکھی بیٹھتی ہے تو وہ اس کو بھی بہت تصور کرتا ہے. تو ہمیں اس طریقے کو دباؤ اس پر نہیں ڈالنا ہے. یہ ہمارا عمل ہے اور یہ ہونا چاہیے. یہ نبی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اس کے بعد اس کے لیے جو عمل آپ کو سیکھنے ہیں اور انتہائی اہم ہے وہ اس کی تجہیز و تکفین ہے کہ اس کو کس طریقے سے غسل دیا جائے یا کس طریقے سے اس کو کفنایا جائے. یہ موضوع ہے آپ کا اور انتہائی اہم موضوع ہے. دیکھیے اس کو جو نہلانے کا طریقہ ہے وہ مرد و عورت کے لیے تقریباً یکساں ہے. اس لیے میری اسلامی بہنیں بھی اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ سنیں اور سنجیدگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جس کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا. یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو زینب مکہ ہی رہی. ابو العاص کی بیوی تھی, یہ وہیں رہی, وہ اسلام نہیں لائے تھے, یہ ساتھ رہیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو العاص گرفتار ہو کر بدر کے قیدیوں میں مدینہ آئے تو جو قیدیوں کے متعلق فیصلہ کیا گیا, یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے, قیدیوں کے متعلق جو فیصلہ کیا گیا وہ دو طریقے کے مشورے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پہلا مشورہ یہ تھا جو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا کہ جی ان کو تہ و تیغ کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, کیونکہ یہ سرغنہ قوم ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے قابل نہیں رہے گی. اور دوسرا یہ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. نبی علیہ السلام نے ایسر کو قبول کیا, یعنی ایسر سب سے آسان یہ تھا, چھوڑ دیا جائے, مارا نہ جائے. تو چھوڑنے کے لیے جب فدیہ مانگا گیا تو فدیے میں ہر آدمی نے اپنے گھر سے مکہ سے مدینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال بھیجا, تو آپ کی بیٹی نے بھی بھیجا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک ہار جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے ان کو جب ان کی شادی ہوئی تھی تو دیا تھا, یعنی ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا, انتہائی قیمتی ہار, انتہائی زیادہ قیمت کا ہار تھا, یہ دیا تھا. اور اس کے بعد جب یہ ہار پہنچا ہے اور اس ہار کے پہنچنے کے بعد تمام مال رکھا گیا, اور مال رکھنے کے بعد وہ تمام مال جب رکھ دیا گیا,
مال رکھنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کو اپنے اعتبار سے قبول کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ مال سب سامنے آیا گیا، رکھا گیا، دیکھا گیا، تو اس کے اندر حضرت خدیجہ کا وہ ہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسو آ گئے، اور آپ علیہ السلام نے جب مال کو دیکھا اور فرمایا کہ دیکھو ابو العاص کو چھوڑ دو، اور یہ ہار زینب کا بھی اگر تم چاہو تو واپس کر دو، کیونکہ یہ خدیجہ نے زینب کو بطور تحفہ دیا تھا، تو آپ جو ہے ان کو دے دو ان کا تحفہ۔ صحابہ نے بالرضا اس کو قبول فرمایا اور انتہائی خوشی کے ساتھ اس بات کو کیا اور ہار واپس کر دیا۔ جب واپس جانے لگا ابو العاص تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اس کے سامنے رکھی، کہا جا دیکھو تم مکہ جا رہے ہو، داماد تھے، تم مکہ جا رہے ہو، ٹھیک ہے جاؤ مکہ، لیکن میری ایک بات ہے تمہارے سامنے کہ میری بیٹی کو آپ جا کر اگر بھیج دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تو آؤں گا نہیں، بیٹی کو بھیج دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا انتظام فرمایا اور کچھ صحابہ کو حکم صادر فرمایا کہ آپ جا کر لائیں گے۔ وہ پہنچے، لے کر آئے، تو جو سفر منزل طے کرنے کا نظام تھا وہ تھا کہ یہ اپنے اونٹ کے اوپر سوار تھی باپردہ طور پر، اور وہ آگے آگے چلتے تھے، تو پھر جہاں رکتے تھے۔ تو ایک ظالم نے، چرواہے نے، جس کا نام حبار بن اسود تھا، اس نے پہچانا ہوا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کو علم تھا کہ آج زینب جو ہے واپس جا رہی ہے۔ بات جیسے چلتی ہیں باضابطہ طور پر شہر میں، بازار اتنا بڑا فیصلہ لے لیا کہ نبی کی بیٹی کو فلاں نے واپس کرنا ہے، بات تو چلتی تھی۔ اب یہ طاق میں رہا اور اس نے جب دیکھا تو دور سے کھینچ کر ایک نیزہ مارا۔ یہ واقعہ اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس میں غسل کا پورا طریقہ ہے۔ اب میں آگے غسل کا پورا طریقہ آپ کو بتلاؤں گا، اس سے بڑا اہم ہے، اور یہی حدیث سب سے اہم ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب جب ان کو واپس کیا تو اس نے دور سے نیزہ کھینچ کر، نیزہ کہتے ہیں، آنزہ کہتے ہیں، ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کے سامنے لوہے کا بڑا سا پھل لگا ہوا ہوتا ہے جو دو دھارا ہوتا ہے، تلوار والا تیز ہوتا ہے، اور وہ اس نے کھینچ کر مارا۔ وہ حربی فنون میں سیکھنے کا نظام ہوتا ہے، تیر کرنے کا، نشانہ بنانے کا نظام ہوتا ہے، اس نے کھینچ کر اس کو مارا اور یہ ان کے پیٹ پر جا لگا۔ اب جب پیٹ پر لگا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ پر لگا، پیٹ چاپ گیا، نیچے گر گئی، بچہ شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، گر گیا۔ ان کو یہ گرے، انہوں نے واپس جھانک کر دیکھا یہ واپس نہیں آئی، ان کو گیا، جا کے پکڑا، اٹھایا، باندھا، اونٹ پر رکھا، واپس فوری طور پر سفر کیا، مدینے پہنچے تو چند دن یا چند وقت رہنے کے بعد حضرت زینب جو ہے وہ شہید ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ان کو غسل دینے کا حکم صادر فرمایا، ان میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ اس کو غسل دیا جائے، اور اس غسل میں تعداد ہے، طریقہ غسل بھی بتلاؤں گا، تعداد غسل بھی بتلاؤں گا۔ اس غسل میں تعداد ہے کہ کتنی مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ آپ غسل دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ ان کو تم غسل دو 3 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یعنی اتنی مرتبہ ان کو غسل دو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 مرتبہ غسل دیا، لیکن کیونکہ زخمی تھے، اس حالات میں تھے، تو غسل کا پورا عمل نہ ہو سکا، پھر ہم نے 5 مرتبہ دیا، پھر 7 مرتبہ غسل دیا۔ اس روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مبارک کو، یعنی آپ کی بیٹی کو 7 مرتبہ جو ہے غسل دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك فإني رأيت في ذلك فآخر صدر وجعلنا في الآخر قافورا، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں صدر بیری کے پتے ملاؤ پانی کے اندر، اور اس میں یہ ہے کہ بیری کے پتے پانی کے اندر ملا کر اس کو غسل دیا جائے۔ تو کہتے ہیں 7 مرتبہ جو ہے غسل دیا گیا،
یعنی آپ کو 7 مرتبہ غسل دیا گیا. اب غسل کا طریقہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کا نظام ہے. ایک عمل جو ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہوتا ہے اور وہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم غسل دینے لگتے ہیں تو ایک بڑی بھیڑ، دیکھیے کیونکہ یہاں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ان کے ساتھ چند معاونین عورتیں تھیں جنہوں نے غسل دیا. گویا کہ اگر یہ روایت عام جمع غفیر کی ہوتی، یہ روایت عام جمع غفیر کی ہوتی تو بہت سارے لوگ اس کو بیان کرتے، صرف ام عطیہ بیان نہ کرتی. یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے نا؟ یعنی اگر بہت عورتوں نے مل کر ان کو غسل دیا ہوتا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت عورتوں نے دیا تو سب بیان کرتی، تو روایات اور لوگوں سے بھی ملتی. روایت ملتی ہے صرف ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. راویہ کون ہے؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ غسل دینے کے اندر جو جمع غفیر عورتیں عورت کو غسل دینے کے لیے جمع ہوتی ہیں یہ غلط ہے، اور یہ عمل ٹھیک نہیں، بالکل ٹھیک نہیں. سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی گھر والی، اس کی بہنیں، اس کی والدہ، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی یا اس کی وہ عورتیں جو سب سے قریب ہوں اور اس کا اچھا راز رکھنے والی ہوں، وہ اس کو غسل دیں. دیکھیے غسل کے اندر جتنے ظاہری اعتبار سے ہمیں آپس میں پردہ ہے اور حیا ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی پردہ اور حیا ہے. مرنے کے بعد بھی پردہ اور حیا. اس میں ایک بات انتہائی اہم یاد رکھنے کی ہے، وہ ہے کہ اگر موسم ہے سردی کا تو پانی گنگنا گرم کرنا، پانی گنگنا گرم کرنا، پانی بہت زیادہ گرم نہیں کرنا کہ جس سے کھال اتر جائے، شدت سے گرمی ہو. پانی کے بیچ میں ہاتھ رکھیں، جتنا پانی ہم آسانی سے غسل میں استعمال کر سکتے ہیں اتنا گرم پانی ہو. پانی کی مقدار کیا ہو؟ پانی کی مقدار غسل کی ضرورت کے اعتبار سے، غسل کی ضرورت. مثلا 1 مرتبہ غسل دینا ہے تو 1 بکٹ سے بھی ہو جائے گا، 4 5 6 kg 8 kg 10 kg کی بکٹ، 1 بکٹ کافی ہے. اور اگر 5 مرتبہ دینا ہے تو گویا کہ کم از کم 3 4 بکٹ 5 بکٹ تو ہونی چاہیے. یعنی یہ غسل میں اگر اس کی صفائی اور طہارت اور نظام 1 بالٹی سے ہو رہا ہے 1 مرتبہ کافی ہو جائے گا. اور اگر ضرورت پڑ جائے تو 7 مرتبہ تک غسل دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. پانی، اور اگر موسم گرمی کا ہے تو پانی ٹھنڈے سے بھی آپ غسل دے سکتے ہیں. اس میں صفائی کے تئیں شریعت اسلامیہ نے بیری کے پتے یا نیم کے پتے ڈالنے کا کہا ہے. بیری کے پتے یا نیم کے پتے ڈالنے کا جو حکم ہے صفائی کے اعتبار سے، کہ صابن ہوتا نہیں تھا تو بیری کے پتے ڈال کر اس کو ابالا جاتا تھا. اس ابال سے بیری کے پتے سے صابن بنتا ہے، جو اس کے اندر پانی میں جو ہے صفائی کے لیے آتا ہے. اس کے اعتبار سے بیری کے پتے ڈالنے کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج بھی اگر بیری کے پتے مل جائیں تو بیری کے پتے ڈال کر ان کو ابال کر دینا سنت ہے اور زیادہ بہتر ہے. اب غسل دینے کا جو عملاً طریقہ ہے اور عملاً جو نظام ہونا چاہیے وہ تو یہ ہو کہ ہمارے پاس تمام سامان ہو، ہمارے میں سے ایک آدمی تیار ہو، ہم اس کو عملاً غسل دیں اور آپ اس کو دیکھیں. عملاً ہم اس کو غسل دیں اور آپ اس کو غسل کو دیکھیں کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے. پھر تو آپ کو جس کو ورک شاپ آپ کہتے ہیں، پریکٹیکل جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تو تھیوری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھیوری ہے. اور جو پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا پریکٹیکل کیسے ہوتا ہے. لیکن میں بتلانے کی کوشش پوری طریقے سے کروں گا کیونکہ آپ کے پاس وہ انتظام ہے نہیں ہے. پریکٹیکل جو ہے بتلانے کی یہ کوشش میں آپ کو کروں گا کہ آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے. دیکھیے اس میں آپ جو غسل دینے کا طریقہ ہے، غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو کپڑے پہنے ہوئے، جتنے بھی کپڑے ہمارے پہنے ہوئے کپڑے جو آسانی سے آدمی کے اوپر سے اتر سکتے ہیں وہ اتارے، نہ تو ان کو کھینچیں گے نہ کریں گے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے، جو آج ہم ٹائٹ قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، پینٹیں ہماری ہوتی ہیں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹائٹ ہوتی ہیں، ان کو آپ کینچی سے کاٹیں گے. کینچی سے کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری طریقے سے بازو کو پکڑیں اور بازو سے کینچی کو کاٹ کر آپ کندھے تک پورا لائیں، اور دوسری طرف سے بھی آپ کاٹ کر پوری طریقے سے کندھے تک پورا لائیں
اور کندھے کے پاس سے آپ پیچھے سائڈ سے جو ہے کاٹیں اس کو، اوپر والا آپ لپیٹ کر الگ کھینچیں گے تو اتر جائے گا، اور نیچے والا آپ لپیٹ کر الگ کھینچیں گے تو آسانی سے اتر جائے گا۔ اب تک آپ کے نظام پردہ جو ہے وہ موجود ہے، اب تک آپ کا نظام پردہ موجود ہے۔ کیوں کہ نظام پردہ میں جو آپ نے شلوار پہنی ہے، شلوار اکثر و بیشتر مرد کے تون سے لے کر گھٹنے کے آگے تک کا پردہ ہے، اور عورت پوری بپردہ ہے۔ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، لیکن عورتوں کو نہلاتے اور کفناتے وقت جس پردے کی ضرورت ہے وہ پردہ ہے عورت کا پردہ، اس کی پستانوں کے پیچھے سے لے کر، یعنی گلے کے آگے سے لے کر اس کے پوری ٹانگوں تک اس کے اوپر اس طریقے کی چادر ہو کہ جس میں اس کا جو ہے بدن پورا جو ہے لپٹ جائے، پورا بدن اس کا چھپ جائے۔ یہ عورت کے لیے۔ مرد کے لیے جو ہے وہ ناف سے لے کر، جس کو ہم تون کہتے ہیں، ناف جس کو ہم کہتے ہیں، ناف سے لے کر جو ہے آپ کے گھٹنے کے آگے تک اتنا موٹا کپڑا ہو کہ جس موٹے کپڑے میں اس کا سطر نظر نہ آئے، اس کا سطر نظر بالکل نہ آئے۔ اور یہ کپڑا جو ہم استعمال کرتے ہیں اور غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی یہ ہوتی ہے اس کپڑے میں کہ ہم اکثر و بیشتر اس کپڑے میں وہ کپڑا استعمال کرتے ہیں جو کپڑا کفن کا ہوتا ہے۔ کون سا کپڑا آپ استعمال کرتے ہیں؟ کفن کا کپڑا۔ اور کفن کا کپڑا اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے، اور کفن کا کپڑا اکثر و بیشتر باریک ہوتا ہے، اور سفید کپڑا باریک جب پانی میں بھیگ جاتا ہے اور وہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کا جسم پوری طریقے سے نظر آتا ہے، اس سے پردہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کے لیے موٹا چادر کا کپڑا ہونا چاہیے، پاک صاف چادر ہو۔ جہاں ہم کفن خریدتے ہیں، دوسری چیزیں خریدتے ہیں، گھر میں چادر ہو، پرانی چادر دھلی ہوئی ہو، صاف ہو، وہ بھی چل جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ بھی آپ شرعی طور پر یاد رکھیں کہ ان چادروں کو پھینکنا شرط نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، مستعمل ہے، کوئی آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے، حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ چادریں ایسی نہیں ہوئی کہ آپ ان کو پھینکنا شرط ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں گے کہ جب اس کا یہ کپڑا اتر گیا، اس کی پینٹ، پتلون، شلوار، پیجامہ، ٹروزر، جو چیز بھی آپ کہتے ہیں، اس کو اتارنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا کمربند ڈھیلا کرنے کے بعد جب اس پر پورا پردہ آ جائے، یعنی یہاں سے لے کر تون سے لے کر اس کے گھٹنے کے آگے تک پورا پردہ جب آ جائے، اس کے اوپر اس کو ڈھیلا کر کے دونوں پاؤں سے آسانی کھینچ کر اتار لیا جائے۔ اور اگر آسانی سے کھینچ کر اتارنے کا نظام نہیں ہے، آسانی سے کھینچ کر اتارنے کا نظام نہیں ہے، وہ اتنے ٹائٹ قسم کے ہم نے کوئی کپڑے پہنے ہیں، جیسے ہم سکن ٹائٹ کوئی زین کی پینٹ پہن لیں یا کوئی ایسا چیز پہن لیں جو اترنے میں مشکل لگتی ہے، تو آسان ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، کینچی سے کاٹ لیا جائے۔ کبھی بھی کپڑے کا صرفہ نہیں، آپ نے کینچی سے کاٹنا ہے، کینچی سے کاٹ کر آپ پورا اوپر تک لے جائیں گے، دوسری طرف سے پورا کاٹ کر اوپر تک لے جائیں گے، اب کپڑا کھل جائے گا اور آسانی کے ساتھ کپڑا اتر جائے گا۔ اس اترنے کے اور اس کے بعد جو میں نے چادریں آپ کو دو بتلائی ہیں کہ دو چادریں آپ کے پاس ہوں پردے کے اعتبار سے، وہ چادریں پردے کے اعتبار سے پوری کتنی ہوں؟ رنگین ہوں، موٹی ہوں، جس میں سطر پوری طریقے سے چھپ جائے۔ کسی اعتبار سے بھی سطر کو دیکھنا جائز نہیں، کسی اعتبار سے بھی سطر کو دیکھنا، جیسے زندہ کے سطر کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے مردہ کے سطر دیکھنے کو بھی جائز نہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ پانی آ گیا، پانی پہنچا، اب آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر ایک مرتبہ نیم گنگنا پانی، نیم گرم پانی، گنگنا پانی، بہت گرم نہیں، پورے جسم کے اوپر ڈالنا ہے۔ یہ مرد کو بھی ڈالنا ہے، یہ عورت کو بھی ڈالنا ہے، پورے کو ڈالنا ہے۔ اس ڈالنے کے بعد آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر رکنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اٹھا کے سیلانا ہے، معمولی سر کی طرف سے اٹھانا ہے، سیلانا ہے۔ سیلانے کے بعد آپ کو پوری طریقے سے جب آپ سیلائیں گے تو سیلانے کے بعد آپ نیچے لے جائیں گے۔ اس عرصے میں آپ کو جو اس کو وضو کروانے کا طریقہ ہے، غسل میں جو وضو کا طریقہ ہے، وضو بالکل میں آنا ایسا ہی ہے جیسے ہم وضو نماز کا وضو کرتے ہیں۔ محمد نماز کا وضو کرتے ہیں نا،
جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں. اب نماز کے وضو میں فرض کتنے ہیں؟ نماز کے وضو میں فرض کتنے ہیں؟ نماز کے وضو کے فرض کتنے ہیں؟ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ وضو کے فرض 4 ہیں. یعنی 4 آپ جس کو قرآن نے کہا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. جس طریقے سے ہم اپنا وضو کرتے ہیں، جیسے ہم اپنا وضو کرتے ہیں ویسے متوفی کا وضو آپ کو کروانا ہے. ویسے متوفی کا وضو آپ کو کروانا ہے. متوفی کے وضو کروانے کے لیے آپ سنن کے اعتبار سے جتنی سنتے ہیں ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. فرض تو آپ کو بجا لانے ہیں، فرض سے وضو ہو جائے گا، لیکن سنتیں آپ بجا لائیں گے. اب سنتیں آپ بجا لائیں گے تو کیسے لائیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے ہاتھ دھلانا بڑا آسان ہے. گٹوں تک آپ کو ہاتھ دھلانا ہے، یہاں تک آپ کو مرفقین اس کو کہتے ہیں، جو ہے مرفقین، یہاں تک اس کو آپ گھٹنیوں تک آپ مرفق تک آپ کو جو ہے دھلانا ہے. یہاں تک آپ نے ہاتھ دھلایا. ہاتھ دھلانے کے بعد اب اس کو کلی کروانی ہے تو کلی نہیں کروانی. ناک میں پانی ڈالنا ہے تو ناک میں بھی پانی نہیں ڈالنا، ناک میں پانی بھی نہیں ڈالنا ہے، کلی بھی نہیں کریں گے. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ کیسے جو ہے آپ یہ سنت پوری کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ 2 چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. 2 چیز. یا آپ جو کفن کا کپڑا اس کے ساتھ بتی بنائی جاتی تھی پہلے دور میں، آج بھی بنا سکتے ہیں آپ. کفن کے کپڑے کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑے کاٹ لیے جائیں، 3-4 بتیاں کاٹ لی جائیں. وہ بتیاں کاٹنے کے بعد سب سے پہلے اس کے دانتوں پر معمولی بند، یہ نہیں پورا منہ کھل جائے، منہ نہیں کھلنا، بالکل منہ بند ہے نا، اس کو تھوڑا تھوڑا اس کے دانتوں کے اوپر 3 مرتبہ آپ لگائیں گے. اور دوسرا اس سے زیادہ احسن اور آسان طریقہ ہے کہ آپ کاٹن لیں، روئی. اور روئی میں بھی سب سے بہتر روئی جو ہے یہ کفن خریدنے والے پر معمول ہے. کفن خریدنے والا آدمی انتہائی زیرک ہونا چاہیے، انتہائی ہوشیار ہونا چاہیے، وہ ان چیزوں کا ماہر ہونا چاہیے، تب وہ کفن صحیح خرید سکتا ہے. اب روئی جو ہے سب سے بہتر جو ڈاکٹر کے پاس روئی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. جو بازار سے عام روئی ملتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. جو کاٹن کی روئی زخم کو صاف کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سے وہ نہیں نکلتی ہے. اس کو آپ گیلا کریں گے، ایک بتی کو آپ گیلا کر لیں گے، تھوڑا لمبا کر کے اس کو گیلا کریں گے. گیلا کرنے کے بعد اس کے دانتوں پر آپ لگائیں گے، پھر ایک خشک سے اس کو صاف کر لیں گے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے بتی بنائیں گے تو اس کے جو ہے ناک کو بیچ میں سے صاف کریں گے، آہستہ آہستہ، یعنی کہ ناک کھل جائے، پورا بیچ میں سے صاف کریں گے. اور پھر دوسرے کو بھی پوری طریقے سے بیچ میں سے صاف کریں گے. اور پھر لے کر اس کی پوری طریقے سے کانوں میں اگر کہیں میل کچیل ہے تو بتی کے ساتھ کانوں کو، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آدمی کے اندر پانی جا سکتا ہے، ان کو پوری طریقے سے آپ دھوئیں گے. اور اس کے بعد آپ میت کا چہرہ دھلوائیں گے. جو میت کا چہرہ آپ دھلوائیں گے تو اس میں توجہ سے اگر آپ سنیں گے تو یہ ریکارڈنگ بھی بہترین ہے، لیکن آپ توجہ سنیں. اس میت کے جو چہرہ دھلنے کا آپ کا عمل ہے، اس میں پانی آپ دھیرے سے ڈالیں گے، کم پانی ڈالیں گے، دھیرے سے ڈالیں گے، آہستہ ڈالیں گے. کیوں؟ ناک کے ذریعے سے میت کے اندر پانی جا سکتا ہے، منہ کے ذریعے سے میت کے اندر پانی جا سکتا ہے، اور کانوں کے ذریعے سے میت کے اندر پانی جا سکتا ہے. کیونکہ اب تو ہم جو رہتے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سخت دیا، ہمارا رکتا ہے، ہم سانس روکتے ہیں تو رک جاتا ہے، تو وہ اب اس کی سانس نکل چکی ہے. یہ تمام تر چیزیں ختم ہیں. آہستہ پانی ڈال کر اس کا پورا چہرہ آپ دھلیں گے، جس کو آپ چہرہ کہتے ہیں. چہرہ ہوتا ہے بھائی جان بالوں سے لے کر، کانوں کی لو سے لے کر، ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر یہاں تک پورا چہرہ جو ہے اس کا ہوتا ہے. پورے چہرے کو آپ دھلیں گے. دھلنے کے بعد آپ اس کا سب سے پہلے دایاں ہاتھ کونی سمیت دھوئیں گے 3 مرتبہ. پھر آپ اس کا بایاں ہاتھ 3 مرتبہ کونی سمیت دھوئیں گے. پھر آپ پانی لیں گے تو پانی لے کر، کیونکہ آپ وضو کروا رہے ہیں، اس کے سر کے اوپر کا مسح کروائیں گے. اور سر کا مسئلہ مکمل طور پر پورا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. رؤوس آیا ہے، اور رؤوس کے اندر پورا سر ہے، رؤوس کے اندر پورا سر ہے. اور سر کے اگلے بالوں سے لے کر یہاں قفاز اور گدی تک جتنا ہے سب سر ہے.
آپ پورا اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو آپ گیلا کر کے اس کے سر کے اوپر پھیریں گے، آپ نے فرض جو ہے پورا کر دیا۔ اور احادیث میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مسح کرتے تھے وَيَسْتَوْرِبَ رَأْسَهُ، یستورب رأسہ کا مطلب ہوتا تھا کہ اپنے پورے سر کو گھیر لیا کرتے تھے، پورے سر کو گھیر لیا کرتے تھے۔ عند الاحناف صرف چوتھائی سر کا مسح ہے، اور عند اہل الحدیث اور محدثین کے نزدیک نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق پورے سر کا مسح ہے، پورے سر کا آپ مسح کریں گے۔ اس کے بعد آپ اس کا دایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئیں گے، پھر اس کا بایاں پاؤں آپ ٹخنا سمیت دھوئیں گے۔ یہ عمل وہ ہے جس کو آپ وضو کے اعتبار سے پورا کر لیں گے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی استنجا کروانے کی غرض سے۔ استنجے کے لیے سب سے پہلے جو عمل آپ کو کرنا ہے، اور یہ بھی بڑا آسان ہے، آج کے دور میں بہت آسان ہے، پہلے دور میں اس پر عمل کیا جاتا تھا، کہ آپ کیا میت کے بدن کو ڈائریکٹلی طور پر ٹچ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا نہیں ٹچ کر سکتے؟ استحساناً مستحب اور بہتر یہ ہے، اصل اور بہتر یہ ہے کہ آپ کفاز پہن لیں، دستانے آپ پہن لیں، ٹھیک ہے؟ جو وہ آپ کے آتے ہیں میڈیکل والے، نرم والے، وہ آپ پہنیں گے جس سے بدن کو ڈائریکٹلی ٹچ کا نظام نہ ہو۔ اس سے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ ڈائریکٹ بدن کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ اگر متوفی کو کسی ٹائپ کی کوئی بھی بیماری ہے اور آپ اس کو نہلا رہے ہیں تو وہ جراثیم کسی اعتبار سے آپ کے اندر داخل نہیں ہوں گے، پردہ بھی اثر رہے گا اور نظام بھی اثر رہے گا۔ اور اگر انسان کو یہ مہیا کفاز مہیا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا 3 مرتبہ لپیٹ لیں گے، کپڑا لپیٹیں گے، کپڑا اس طریقے سے لپیٹیں گے کہ آپ کا ہاتھ کام کرے، یعنی کہ ہاتھ آپ نے اتنا ٹائٹ کر کے باندھ دیا کہ ہاتھ میں نہ آپ صابن پکڑ سکتے ہیں نہ پانی پکڑ سکتے ہیں۔ اب کفنان جو نہلانے کے اندر ہوں تو کم از کم اتنے لوگ تو ہوں کہ جو آپ کو پانی دے سکتے ہوں۔ میت کو آپ کے ساتھ ایک پیٹھ پر کروا سکتے ہوں، دوسری پیٹھ پر کروا سکتے ہوں، اس کا کسی سائڈ سے کپڑا اگر سرک رہا ہے تو اس کو کھینچ کر سیدھا کر سکتے ہوں، آپ کی تعاون اور مدد کر سکتے ہوں۔ لیکن یہ سب لوگ معتمد ہیں۔ کیا لوگ ہوں؟ معتمد لوگ، اعتماد والے لوگ ہوں، ایسے لوگ ہوں جو خود باحیا ہوں، ایسے لوگ ہوں جو دوسرے کے راز کو اعتماد کے اعتبار سے رکھ سکتے ہوں۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے اور یہ عورت کے لیے بھی ہے، یعنی عورت کو بھی اعتماد والا آدمی نہلائے اور مرد کو بھی اعتماد۔ عورت کو عورتیں ہی نہائیں گی، نہلائیں گی، اور مرد کو مرد ہی نہلائیں گے۔ صرف ایک کنڈیشن ایسی ہے جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کو نہلانے کا حکم دے دیا اور عورت کو مرد کو نہلانے کا حکم دے دیا۔ وہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو اپنے اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی سی بیمار ہوئیں اور اما عائشہ کچھ ایسے ہی کرنے لگیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو متی لغسلتک، اگر تو مجھ سے لو مت قبلی لغسلتک، کہ اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تجھے ضرور غسل دوں گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، روایت صحیح ہے، حسن ہے، اس پر کوئی ایسا اشکال نہیں ہے۔ اور دوسری روایت وہ ہے کہ جو عمل ہے ایک صحابی رسول، بڑے صحابی کا، ایک بڑی امت کی عورت کے ساتھ جو ہمارے لیے نمونہ اور قدوہ کے اعتبار سے حیثیت رکھتی ہیں، وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل دیا، خود انہوں نے غسل دیا ان کو۔ یہ دو عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مرد صرف اسی حیثیت سے غسل دے سکتا ہے کہ وہ اس کا گھر والا ہو اور اپنی بیوی کو دے، یا بیوی ہو تو مرد کو غسل دے سکتی ہے اگر اس کو جانکاری ہے پوری طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ کسی اعتبار سے بھی مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا، اور عورت مرد کو غسل، چاہے بہن ہو، چاہے کوئی خالہ ہو، چاہے پھوپھی ہو، چاہے والدہ ہو، یہ تمام تر نظام ہے، لیکن پردے میں کبھی بھی شریعت اسلامیہ نے اس کو اجازت مرحمت نہیں کی ہے۔ اسی لیے اللہ، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں کوئی قافلہ جا رہا ہے اور اس قافلے کے اندر تمام مرد ہیں اور ایک عورت، قافلہ جا رہا ہے اور قافلے میں کیا ہے؟ تمام مرد ہیں اور ایک عورت ہے، اگر ایک عورت ہے تو آپ
اس عورت کو کیا کریں گے؟ اگر وہ عورت وفات پا جائے تو اس کو صرف آپ تیمم کروا کے دفنا دیں گے، صرف تیمم، یعنی مٹی سے اس کو تیمم کروائیں گے اور تیمم کے ساتھ ہی اس کو دفنا دیں گے۔ اور اگر قافلہ عورتوں کا ہے، عورتیں جا رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورتوں کے قافلے میں ایک مرد تھا، وہ مرد وفات پا گیا تو عورتیں اس کو کفنائیں گی، دفنائیں گی، لیکن اس کے لیے صرف کیا فرمایا کہ اس کو تیمم کر کے اس کو دفنا دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کا حکم صادر نہیں فرمایا ہے۔ یہ جو ہے اصل عمل ہے اور اس کے اعتبار سے جو ہے عمل کیا جائے گا۔ اب آپ نے اس کو استنجا کروایا، اس کو پورا وضو، مکمل وضو، نماز کے وضو کی طرح کروا لیا۔ جب نماز کے وضو کی طرح پورا وضو اس کا ہو گیا، اب اس کے بعد اس کو جو آپ غسل کروائیں گے، تو غسل کا جو آسان طریقہ ہے اس پر آپ توجہ دیں گے۔ غسل میں جو آسان بہتر طریقہ ہے غسل کا، وہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے غسل دیا جائے، یعنی پہلے دائیں کروٹ پر اس کو تھوڑا سا آپ اوپر اٹھائیں گے اور وہ چلا جائے گا بائیں کروٹ پر۔ دائیں کروٹ سے کو اوپر اٹھائیں گے، وہ بائیں کروٹ پر جائے گا، اور دائیں کروٹ سے آپ پانی ڈالیں گے سر سے لے کر اس کے پاؤں تک، پورا تیز پانی بہائیں گے، اور وہ پانی اتنا ڈالیں گے آپ تاکہ اس کی بائیں کروٹ تک پہنچ جائے، پورا بائیں کروٹ کے نیچے بھی چلا جائے۔ اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا بائیں طرف سے اٹھائیں گے اور اٹھا کر اس کے اوپر پانی ڈالیں گے، اور وہ پانی ڈالتے ڈالتے دائیں کروٹ پر تاکہ آ جائے۔ اگر آپ چاہیں تو اس دور میں صابن استعمال کر سکتے ہیں، صابن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صابن جس طریقے سے ہم لگاتے ہیں، سر کو صابن لگانا، جس طریقے سے صابن ایسے لگانا ہے جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو دھوتے ہیں، لیکن جب آپ شرمگاہ پر پہنچیں گے، جب آپ شرمگاہ پر پہنچیں گے تو شرمگاہ پر آپ جب صابن لگائیں گے تو انتہائی ضروری یہ ہے کہ ہم جب شرمگاہ پر پہنچیں صابن لگائیں تو اس پر ہمارا ہاتھ میں پردہ ہو۔ بغیر پردے کے ہم وہاں صابن استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے صابن لگا دیا، جب صابن لگانے کے بعد جب آپ پانی دوبارہ بہائیں گے، یہ پہلا پانی بہایا تو سمجھو ایک غسل ہو گیا، پھر آپ نے دوبارہ جو پانی بہائیں گے، پہلے دائیں کروٹ سے بہائیں گے، پھر بائیں کروٹ سے بہائیں گے، اس طریقے سے آپ 7 مرتبہ جو ہے غسل 7 مرتبہ تک دے سکتے ہیں، کیونکہ ام عطیہ والی روایت میں جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا 7 مرتبہ تک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا گیا۔ یہ غسل 7 مرتبہ کا ضرورت کے اعتبار سے مردوں کے لیے بھی ہے اور 7 مرتبہ کا عورتوں کے لیے بھی موجود ہے۔ یہاں آپ کا پورا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں جو میں نے سیلانے کا ایک لفظ بڑا اہم ہے اور بڑا مضبوط ہے، وہ تھا، میں نے آپ کو جو بتلایا تھا وہ تھا کہ ہم اس کے پیٹ کو تھوڑا اوپر کر کے سہلائیں گے، ہلائیں گے، پیٹ کے اوپر ہاتھ لگائیں گے۔ یہ عمل انتہائی نازک ہے بچے، بہت نازک۔ اس عمل میں آپ یہ توجہ رکھیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے پیٹ پر اتنا دباؤ ڈالیں، پیٹ پر اتنا دباؤ ڈالیں، انسان ہے اور اس کے اندر ابھی تک پوری طریقے سے جو غلاظت ہے وہ صاف نہیں ہے، تو وہ غلاظت میں دباؤ پانے کی وجہ سے اس کی موری کھل جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے جسم پر آپ کنٹرول تو ہے نہیں ہے کیونکہ جان ہے نہیں ہے، اور پوری گندگی بہنے لگ جائے، نہیں، آہستہ آہستہ آپ اس کو سہلائیں گے، آہستہ آہستہ سہلائیں گے، ایک مرتبہ آہستہ آہستہ سہلائیں گے، اور اب آپ کا غسل پورا ہو چکا ہے، کوئی ایسی دقت کی بات موجود نہیں ہے۔ ایک آپ نے شروع میں پانی ڈالا، وہ وضو سے بھی پہلے پانی ڈالا، اور وہ مستحب ہے، آپ نے ڈالنے کے بعد اس کو پورا ڈھیلا کیا اور اس کا پورا کوشش کی، اس وقت جو گندگی نکلی آپ نے پردہ رکھ کے اس کو صاف کر لیا۔ اب آپ نے دوبارہ اس کے اوپر دیکھا اور اس کو اوپر چادر کر کے، چادر اوپر سے مدد نہیں ہے اس کی شرمگاہ دکھ جائے، یعنی اس کو چادر اوپر کر کے آپ نے مگے سے پانی لے کر، جگ سے پانی لے کر زور سے اس کے اوپر مارنا ہے، کوئی گندگی ہو تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ اس سے نہ وضو کا ٹوٹا ہے اور نہ اس کا غسل میں فرق آیا ہے، نہ وضو ٹوٹا ہے نہ غسل میں فرق آیا ہے۔ یہاں تک کا عمل آپ کا غسل کا ہو گیا۔ یہ بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کیا آسان ہے؟ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں گے میت کو غسل کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے ایک بڑے تختے کے اوپر آپ لٹائیں گے، لٹانے کے بعد اس تختے کو آپ پورا صاف کریں گے، اس تختے کو اگر آپ چاہیں تو دھونی بھی دیں گے، یعنی خوشبو لگائیں گے، دھونی دیں گے اس کو، اور اگر دھونی نہیں بھی دیں گے تو کوئی نہیں، وہ تختہ بالکل صاف ہو، اس تختے کے اوپر لٹانے کے بعد
اس کے اوپر جو ہے اس کے کپڑے اتارے جائیں گے. اس کے کپڑے اتارنے کے لیے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ آپ آسانی کے ساتھ اتاریں گے. جب اتر گئے تو ٹھیک ہے, اگر نہ اترے تو کئی چیزیں کاٹ کر اتاریں گے, میت کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. ایک مسئلہ یہ بتلا دیا. دوسرا یہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ پانی ضرورت کے اعتبار سے استعمال ہوگا. ایک بکٹ میں بھی ہو سکتا ہے, 2 میں بھی ہو سکتا ہے, اور 5 میں بھی ہو سکتا ہے. ضرورت کے اعتبار سے آپ کو جتنی پانی کی ضرورت ہوگی. پانی کے متعلق میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اگر گرمی کا زمانہ ہوگا تو پانی آپ کا ٹھنڈا چل جائے گا, اور اگر پانی جو ہے سردی کا زمانہ ہوگا تو گنگنا ہونا چاہیے. گنگنا آپ سمجھتے ہیں نا, نیم گرم جس کو ہم کہتے ہیں, بہت گرم نہیں ہونا چاہیے, نیم گرم ہونا چاہیے. نیم گرم پانی سے اس کو جو ہے بات کیا ہے وہ ہونا چاہیے. اب آپ نے جب یہ کام کر لیا, اس کے بعد نہلانے کا میں نے طریقہ آپ کو بتلا دیا. آپ جیسے اپنا غسل کرتے ہیں اسی طریقے سے متوفی کو وضو کرتے ہیں, اسی طریقے سے آپ متوفی کو وضو کروائیں گے. اور جس طریقے سے آپ اپنا غسل کرتے ہیں, پانی دائیں طرف سے ہم ڈالتے ہیں, ویسے بھی زندہ کو بھی دائیں طرف سے پہلے ڈالنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں تیامن کو, دائیں طرف کو پسند کرتے تھے. یہاں تک کہ فی تنعلہم و توجہہم, اپنی جوتی پہننے میں اور اپنی کنگھی کرنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کو پسند کرتے تھے. تو دائیں طرف سے آپ جو پانی ڈالیں گے, تھوڑا سا اوپر کر کے ادھر سے اٹھا کے رکھیں گے تاکہ اس کے نیچے بھی پانی, کمر کے نیچے بھی پانی چلا جائے, اور اس طرف سے نیچے تک پانی چلا جائے. پھر بائیں طرف کو اٹھا کے آپ پانی اوپر ڈالیں گے. اس عرصہ میں آپ صابن لگائیں گے, اور صابن لگانے کے بعد آپ پورا جو ہے بات کیا اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے. یہ ہو گیا ایک مرتبہ. اور آخری مرتبہ آپ کافور پانی میں لیں گے, اور کافور پانی میں لے کر ایک بکٹ کے اندر کافور رکھیں گے. کافور کا آپ جو ہے پانی میں رکھیں گے, اور اس پانی کافور والے کو آپ پورے اس کے جسم کے اوپر بہا دیں گے. اس سے اس کا غسل جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. یہ غسل ہے موتا کا, متوفی کا جو میت ہے اس کا غسل ہے. یہ طریقہ ہے شرعی اور آسان طریقہ ہے. اب اس کے بعد اگلے والا عمل آ گیا. اگلے والا عمل کفن کا عمل ہے کہ کفنایا کیسے جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کفنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم اس کو کفناتے, یا ہمارے پاس کفن ہوتا. چلو پھر کسی 10 میں آپ کو دوبارہ یہ دوں گا, اور میں بھی تیاری کر کے آؤں گا, آپ بھی تیاری کر کے آئیں گے, اور میری جو بہنیں ہیں وہ بھی زیادہ تعداد میں آئیں گی تو وہ بھی تیاری کر کے آئیں تاکہ اس کو ہم عملاً کریں. لیکن کفنانے کا, کفن کتنے کپڑوں میں دیا جاتا ہے, سب سے پہلے یہ علم ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو سہولیہ کی 3 چادروں کے اندر کفن دیا گیا. لیس فیہا قمیص ولا العمامہ. حدیث ہے کہ نہ تو اس میں قمیص تھی نہ اس میں عمامہ تھا. 3 بڑی چادریں ہوں اس میں کفنا دیا جائے. مرد کے لیے کافی ہے, مرد کے لیے کافی ہے. اور آپ کو جاننا چاہیے اور یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اگر کپڑا بلوے کا زمانہ ہے, جنگ کا زمانہ ہے, ایسے حالات کا زمانہ ہے, یا اسرت و تنگی کا زمانہ ہے, ہمارے پاس کفن میسر ہی نہیں ہے, تو ہمیں اگر مشکل سے ایک چادر ملے تو کفن کفایت کر جائے گی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایک چادر میں کفنوایا. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. کیا ہے صحابی کا نام؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. یہ غزوے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفنانے کا حکم صادر فرمایا, اور دفنانے کا جب حکم صادر فرمایا تو ان کے پاس کوئی بھی کپڑا صحابہ کے پاس موجود نہیں تھا. ایک چادر ملی, اس چادر سے اگر سر ان کا ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے, اور اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر جو ہے ڈھانپ دیا جائے, اور پاؤں جو ہے اس کے اوپر گھاس ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اس طریقے سے آپ کفنا سکتے ہیں, دفنا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. نہ ہونے کی شکل و صورت میں یہ ہے, لیکن ہونے کی شکل و صورت میں مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں. مرد کے لیے 3 کپڑے. اکثر و بیشتر جس کو اہل فقہ نے استعمال کیا ہے مرد کے لیے 3 کپڑے, ان میں استعمال کیا ہے ایک کو کہتے ہیں لفافہ, جس کو کفنی کہتے ہیں. اکثر و بیشتر پرانے لوگ کفنی کہتے ہیں. لفافہ, ایک لفافہ ہو گیا, ایک ازار ہو گئی, اور ایک قمیص ہو گئی. لفافہ, ازار اور قمیص. اگر یہ تینوں کی تینیں برابر چادریں ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں. تینوں کی تینوں برابر چادر ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اہل فقہ نے اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے. اہل فقہ نے اس میں تھوڑا فرق کیا ہے, اور وہ فرق میں آپ کو بتلاتا ہوں علمی طور پر آپ یاد رکھیں گے. جناب جو آپ کی کا لفافہ ہے اس کو پہلی چادر ہے, آپ سب سے پہلے چارپائی لیں گے, تختہ لیں گے یا نیچے بچھائیں گے. پہلے بچھائیں گے آپ لفافہ.
لفافہ ہونا کتنا بڑا چاہیے؟ لفافہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جتنا میت ہے اس سے تقریباً 1.5 فٹ یا فٹ یا کچھ انچ لمبی ہونی چاہیے. یعنی اگر 6 فٹ ہے وہ تو تقریباً 7 فٹ 7.5 فٹ ہونا چاہیے لمبا. آدمی کا قد 6 فٹ ہے تو 7.5 فٹ لمبا کپڑا ہونا چاہیے. اب وہ کپڑا ایک بات اور یاد رکھنی کی ہے یا کفن کی تیاری کے اعتبار سے, اگر کپڑے کا عرض چھوٹا ہے, بسا اوقات آپ سنتے ہیں نا کہ کفن سلنا ہے, درزی کو بلاؤ درزی کو بلاؤ, جبکہ آپ کو چادریں انسیلا کپڑا پانا ہے, وہاں کسی درزی کو جو ہے اس کی جیب کی ضرورت ہے, نہ اس کے کف کی ضرورت ہے, نہ اس کے نظام کی ضرورت ہے, پھر درزی کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ کیا کریں گے درزی؟ آپ نے کبھی اس میں غور نہیں کیا ہوگا, میں آپ کو بتاؤں. درزی کی ضرورت اس لیے پڑ جاتی ہے کہ جو کپڑا مارکیٹ میں آتا ہے, مارکیٹ میں کپڑا کا عرض چھوٹا ہوتا ہے. مارکیٹ میں کپڑے کا عرض ایک ہوتا ہے طول, لمبائی جس کو آپ کہتے ہیں, ایک ہے عرض جس کو ہم چوڑائی کہتے ہیں. چوڑائی کہتے ہیں نا, کپڑے کی چوڑائی کم ہوتی ہے, تو کپڑے کی اگر چوڑائی کم ہے تو اس میں آپ کپڑے کو ڈبل سلیں گے, کاٹ کر سلیں گے یا ڈبل پورا سیل لیں گے. تو کپڑا آپ نے پورا لیا, پورا سیل, اس کو سی لیا, اس میں جو ہے سیل ماری, وہ کس لیے کہ آدمی موٹا ہے تاکہ کفن ادھر سے اور کفن ادھر سے واپس موڑنے کے اوپر جو ہے کیا ہو, پوری طریقے سے وہ ڈھک جائے, اسی لیے وہاں درزی کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس میں وہ آپ نے چادر پہلی بچھائی, چادر بچھانے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ازار چادر سے تھوڑی سی چھوٹی ہونی چاہیے, وہ بھی پورے آدمی کے جسم کے برابر ہوتی ہے, پورے آدمی کے جسم کے برابر. ازار اس کو اس لیے کہتے ہیں, ازار شلوار کے معنی میں آتی ہے, شلوار کے معنی میں آتی ہے, اور ہوتی کتنی ہے کہ آدمی کے قد کے برابر. یعنی آدمی اگر 6 فٹ ہے تو وہ 6 فٹ ہونی چاہیے, یا 6 فٹ سے تھوڑی زیادہ ہو, وہ اس سے لفافے سے تھوڑی سی چھوٹی ہونی چاہیے. اگر برابر ہوگی تب بھی ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتا دیا تھا برابر تینوں چادریں ہوں گی. نبی علیہ السلام کو 3 سہلی چادر کے اندر جو ہے کفنایا گیا. لیس فیہا قمیص ولا العمامہ, نہ تو اس میں قمیص تھی نہ عمامہ تھی. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, ہمارے لیے وہی کفن کافی ہے. لیکن جو طریقہ اہل فقہ نے کیا ہے اس کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی پوچھنے شروع کر دے آپ کو کہ آپ نے درس مولوی صاحب کا سنا تھا, کیا بتلایا؟ یہ مولوی صاحب نے بتلایا تو ادھر بتلایا 3 چادریں, تو وہ اگر حنفی ہوگا تو کہے گا آپ نے سیکھا ہی کچھ نہیں, آپ کے مولویوں کو پوچھاتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس لیے میں آپ کو یہ بات صحیح بتا رہا ہوں, آپ یہ بات دھیان سے سننے کی. اس میں آپ جو ازار ہوگی وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوگی. کس سے چھوٹی ہوگی؟ ازار آپ کی چھوٹی ہے, ازار آپ کی جو ازار ہے وہ ازار چھوٹی ہے. ازار چھوٹی ہے کہ اس سے لفافے سے تھوڑی سی چھوٹی رکھ لی. اب اس میں آ گئی قمیص. قمیص کا کپڑا بھی اگر آپ کا برابر ہے تو چلے گا, لیکن یہ ڈبل ہوتا ہے. قمیص کا کپڑا ڈبل ہوتا ہے, یعنی اگر آپ اس کو قمیص جو کفن کے اندر قمیص کفنانے کے لیے جو قمیص کی ضرورت ہوتی ہے, وہ قمیص جو ہے آپ کے کندھوں سے لے کر, آپ کے کندھوں, کیونکہ کندھے اس میں ڈک جاتے ہیں, کندھوں سے لے کر آپ کے گھٹنے کے آگے تک ہونی چاہیے. اگر برابر آپ کے ٹخنے تک جائے گی تو کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وہ آپ نے ایک کپڑا لینا ہے, اس کو ڈبل کرنا ہے. جب کپڑا آپ نے ڈبل کرنا ہے تو اس کپڑے کے اوپر پھر کپڑے کو ادھر کرنا ہے. اب کپڑا ہوتا, میں آپ کو کپڑا بتلاتا, یہ آپ کپڑا لے لیجیے, یہ میری چادر ہے, یہ کفن ہے پورا, یہ چادر ہے. اس کو آپ نے پہلے ڈبل فولڈ کرنا ہے. یہ ڈبل فولڈ کیا, یہ ڈبل فولڈ کیا, اس ڈبل کو آپ پھر یہاں سے فولڈ کریں, یہ فولڈ کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے اس کو آپ کاٹیں گے, یہاں سے جو کاٹیں گے, اس کو کاٹنے کے بعد تھوڑا سا کینچی سے ادھر کاٹ لیں گے, تھوڑا سا کینچی سے ادھر کاٹ لیں گے. اس کاٹنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے تاکہ اس میں سے میت کا سر باہر نکلے. جو میت کا سر اس میں سے باہر نکلے گا تو اس میت کے سر نکلنے کے لیے یہ رکھا جاتا ہے تاکہ میت کا سر اس میں سے باہر نکل جائے. مقصد صرف میت کا سر نکلنا. اب اس کو جب آپ دکھائیں گے تو آپ نے پہلے بچھا دیا لفافہ, اس کے آپ نے بچھا دیا آپ نے چادر. اب ادھر سے آپ بچھا کر لائیں گے قمیص, کیونکہ قمیص اس سے لمبی ہوگی, ڈیوٹی ہوگی, تو قمیص کو آپ ادھر فولڈ کر کے لے جائیں گے سر کی طرف قمیص کو فولڈ کر کے آپ ادھر چھوڑ دیں گے. چارپائی کے اوپر یا جس چیز یا تختے کے اوپر آپ کفنا رہے ہیں یا نیچے آپ کفنا رہے ہیں تو ادھر آپ چھوڑ دیں گے. جب میت کو آپ اس کے اوپر لٹائیں گے تو اب جو ہے یہاں سے سب سے پہلے عمل آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اب کفن کا کپڑا موڑنا ہوگا.
تو یہاں سے آپ کفن کا کپڑا موڑیں گے اور یہ جو ہے آپ سر میں سے نکال کر قمیص لائیں گے, اس کے بازو کے اندر سے, اس کے بازو کے اندر سے آپ اس کو فولڈ کر کے نیچے رکھ دیں گے. اب آپ کو کرنی ہے ازار جو ہے, تو ازار آپ بائیں طرف سے دائیں طرف آپ جو ہے فولڈ کریں گے, بائیں طرف سے دائیں طرف موڑیں گے, پھر دائیں طرف کو بائیں طرف کے اوپر موڑیں گے. اسی طریقے سے آپ لفافے کو بھی موڑ کر لائیں گے اور اس کو بھی دائیں طرف سے بائیں طرف آپ موڑ کر لے جائیں گے. اس میں 3 چیزیں جو ہے ان کو تنی کہتے ہیں. تنیوں کے اعتبار سے 3 تنیاں ہوتی ہیں. 3 جو ہے آپ کے اس طریقے کے کپڑے ہوتے ہیں بالکل دھاری دار, یا ان کو سل کر بھی رکھ دیتے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے, وہ رکھی ہوئی ہوں گی جن سے آپ کیا کرتے ہیں, اس کو کفن کو باندھتے ہیں. باندھنے کا مقصد ہوتا ہے, باندھنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان کو کفن پھیلے, کفن اڑے, جب آپ لے کر چلے تو کفن پھیلے, کفن اترے, مقصد یہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ تنی کا کوئی فائدہ, کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ایک اس کی کمر میں رکھیں گے, ایک چھوٹی والی اس کے سرہانے کی طرف رکھیں گے, ایک اس کے پادانے کی طرف رکھیں گے. سرہانے اور پادانے والے کو آپ جو ہے باندھیں گے, کمر والی کو بھی آپ باندھیں گے. بسا اوقات کمر والی کو تھوڑا سا مضبوط بناتے ہیں لوگ. کس لیے؟ اس لیے مضبوط بناتے ہیں کہ تاکہ قبر میں اتارتے ٹائم اس کو پکڑ سکے. جب آپ کو قبر میں رکھا جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی سیدھا سا عمل ہے اور سادہ سا عمل ہے. وہ سیدھا اور سادہ عمل یہ ہے کہ ان کو آپ کو کھولنا پڑے گا. سر والے کو تو ہر حال میں کھولنا پڑے گا, کمر والی کو بھی آپ کھولیں گے تو زیادہ احسن ہے کہ کھول دیا جائے اور جو ہے کھول کے جو ہے اس کو رکھا جائے. تو یہ جو ہے عمل ہے آپ کے کفنانے کا. کفنانے کے عمل میں مرد کے لیے 3 ہے, اب عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں. عورتیں یاد رکھیں, عورت کے لیے کتنے کپڑے ہیں؟ 5 کپڑے. اگر عورت کو بھی 3 کپڑوں میں آپ کفنائیں گے تو ہو جائے گا, کیونکہ دین کا اطلاق نبی علیہ السلام پر ہوتا ہے, نبی علیہ السلام کا اطلاق 3 کپڑوں پر تھا, اس لیے جو ہے مکمل ہو جائے گا, کوئی حد کی بات نہیں. لیکن عورتوں کے لیے اکثر و بیشتر 5 کپڑوں کا استعمال الفقہ یہاں ہے اور 5 کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اب وہ 5 کپڑے کیا ہے؟ 3 تو موجود, لفافہ بھی موجود, ازار بھی موجود, قمیص بھی موجود. اور قمیص کی تیاری اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے مرد کے لیے کی. اس میں 2 کپڑے زیادہ ہیں. ایک کپڑے کو آپ کہتے ہیں جو ہے دوپٹہ, اوڑھنی. ایک کو آپ کہتے ہیں کیا؟ اوڑھنی. اور ایک کو آپ کہتے ہیں کیا؟ اوڑھنی کے بعد ایک کپڑا کیا ہے, اس کو آپ کہتے ہیں ہرقہ یا سینہ بند. آپ ہرقہ کہتے ہیں, ہرقہ فقہ کا لفظ ہے ہرقہ, یا اس کو کہتے ہیں سینہ بند. اس کی اوڑھنی کیا ہے؟ اوڑھنی آپ نے اس طریقے سے کپڑا لیا, وہ کپڑا لمبا سا کاٹا, 1.5 میٹر کپڑا کاٹ لیا, اس کو اس طریقے سے آپ نے ہاؤ بہو جیسے ہم اپنے دوپٹے دورے کرتے ہیں, دوپٹے جیسے دورے کرتے ہیں, یہ دوپٹہ جیسے دورہ ہو رہا ہے, ایسے رکھ کر عورت کے جو ہے اس میں آپ رکھیں گے. رکھنے کے بعد پچھلی کی سائڈ جو ہے آپ گھمائیں گے اور گھما کے اس کو آپ رکھیں گے اندر ہی کی سائڈ, اس کے لفافے کے اندر یہ گھومیں گے, لفافے کے اندر. اور دوسرا کپڑا آپ لیں گے جس کو آپ جو ہے سینہ بند کہتے ہیں. وہ ایک کپڑا ہوگا جو اس کی پستانوں کے پیچھے سے لے کر ناف کے نیچے تک چلا جائے, لمبا کپڑا ہو اور وہ پورا چلا جائے. اس کو آپ دونوں طرف سے موڑ کر نیچے کی طرف جو ہے آپ رکھ دیں گے, اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو گرے بھی لگا سکتے ہیں, حرج کی بات نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں آپ سینہ بند. یہ 5 کپڑوں میں عورت کو دفنایا جا سکتا ہے. انتہائی آسان ہے, انتہائی آسان ہے. ایک مسئلہ عورت کے تائیں درمیان میں چھوٹ گیا تھا, وہ تھا کہ عورت کے ضفائر, میڈیاں, اس کے بال. اسی حدیث میں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کو خوب اچھی طریقے سے دھویا. دھونے کے بعد ان کے سر کے بالوں کو کنگھی کی. تو عورت کے سر کے بالوں کو کنگھی کی جا سکتی ہے اور مرد کی داڑھی کو اور اس کے بالوں کو بھی کنگھی کی جا سکتی ہے, پوری طریقے تیار کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, وہ پوری طریقے تیار کیا جا سکتا ہے. اب اس میں 3 مہندیاں بنا کر ان 3 مہندیوں کو ان کے پیچھے کی طرف ڈال دیا. بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ بالوں کا ایک طرف کا دائیں طرف کا گوند لیا گیا, دوسری طرف کے جو درمیان کا گوند لیا گیا, اور بائیں طرف کا بھی گوند لیا گیا. یعنی اس کی مہندیاں جیسے ہماری عورتیں مہندیاں بناتی ہیں, اس طریقے سے مہندیاں بنائی جائیں اور مہندیاں بنا کر خلفہا اس کے پیچھے ڈالنا, پچھلی سائڈ, یعنی ان کی کمر کی طرف پیچھے ڈالی جائے گی. اہل فقہ کے ہاں, احناف کے ہاں
اس کی سامنے کی طرف ڈالے جائیں گے اور بعض اس کے چہرے پر ڈالے جائیں گے. احادیث میں یہ موجود نہیں ہے. یہ حدیث بخاری کی موجود ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اس کو پیچھے کی طرف ڈالی گئی تھی. یہ روایت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. تو ہماری میری مائیں اور بہنیں اس بات کو یاد رکھیں پوری طریقے سے. اسلامی مائیں اور بہنیں میری جو ہے خاتون اسلام جو ہے حوا کی بیٹیاں اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ظفائر کے اعتبار سے ہے, مرد کے پوری طریقے سے اس کو نہلانے اور کفنانے کے اعتبار سے ہے. یہاں جو ہے آپ کا پورا عمل نہلانے اور کفنانے کا ہو گیا ہے, جس میں کچھ ترتیب شاید میری تیاری کی بنیاد پر, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ آج کی برف باری کی وجہ سے شاید کل کا موسم ویسا ہو تو یہ نہ ہو کہ کوئی ترتیب آگے پیچھے رہی ہو, لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درس ایک مکمل درس ہے اور ہمارے لیے کافی اور وافی درس ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کو ہمیں اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. راز کے اعتبار آپ بند نہیں کریں گے, راز کے اعتبار سے ایک بات بتلاؤں گا میں آپ کو, یہ آخری بات ہے, میں پہلے بھی کہہ سکتا تھا. سب سے زیادہ خاتونوں میں, عورتوں میں عیوب اور ان کے بنیادوں کو گننے کا نظام رہتا ہے. اس سے بچنے کی جو ہے کوشش کریں. ایک واقعہ عبرت کے اعتبار سے بیان کر کے میں بات ختم کر دوں گا. یہ واقعہ ہے امام دارالحجرہ کے دور کا اور انتہائی عبرت ناک واقعہ ہے, انتہائی عبرت ناک واقعہ ہے. امام دارالحجرہ کہتے ہیں امام مالک علیہ رحمہ. امام مالک علیہ رحمہ کا دور تھا. مدینہ المنورہ میں یہ مسجد نبوی کے امام و خطیب تھے اور امام دارالحجرہ نے اپنے دور میں دین کا جو کام کیا اور جو علمی وسعت تھا ان کا, اس سے تمام لوگ دبتے تھے. ان کے دور میں ایک عورت جو غسالہ کا کام کرتی تھی, جو غسالہ کہتی ہے نہلانے والے کو, ٹھیک ہے, جو غسالہ کا کام کرتی تھی, اس غسالہ کے کام کرنے والے ایک عورت کو جو بیچاری بے سہارا عورت تھی, کہیں الگ عورت تھی, پڑی تڑی عورت تھی, تو اس عورت کو غسل دینے لگی. غسل دیتے دیتے اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ پر آ گیا. اس نے ایک نازیبا لفظ استعمال کیا, کہا ہائے میرا ہاتھ اس کی شرمگاہ پر لگ گیا, پتہ نہیں اس نے کتنے گناہ کیے ہوئے. رب کی طرف سے عبرت ہوئی کہ ہاتھ چپک گیا, ہاتھ اس کا چپک گیا. جتنی اس وقت کی مدبرانہ خواتین اسلام تھیں سب نے اس ہاتھ کو دیکھا, ہاتھ تو چمڑی کے ساتھ بالکل چپک کے رہ گیا ہے. ہاتھ چمڑی کے ساتھ بالکل چپک کر رہ گیا ہے, چمڑی برابر ہو گئی, ہاتھ بالکل اوپر چسپا ہو کے رہ گیا ہے. یہ عورت ہماتن کوشش کرتی ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے, ہٹاتی ہے, کوئی نظام ہی نہیں ہے. ہماتن کوشش چھڑانا, نظام سسٹم کرنے کے بعد یہ ڈرنے کی بات ہے. ہم اگر مردوں کو بھی نہلائیں, ان کے اندر کوئی عیب ہو, جسم کے اندر بے شمار انسان کے عیب ہوتے ہیں جو کپڑے کے نیچے چھپے رہتے ہیں, انسان کو ان کے عیب بیان نہیں کرنا ہے. یہ عبرت کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں. اب اس کو چھڑکانے کی جو پوری کوشش کی تو نہ چھوٹا. اب نہ چھوٹنے کے بعد بھائی مسائل دائیں بائیں آگے پیچھے گھومے, تو اب گھومنے کے بعد مسئلہ امام مالک علیہ رحمہ کے پاس پہنچا. بھائی امام مالک سے جا کے مسجد نبوی کے امام سے پوچھو, وہ علم ہے وہ بتلائیں گے. لوگ پہنچے, جا کے کہا یہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کی پیٹھ پر حد قذف لگایا جائے. حد قذف یہ ہوا کہ تہمت تراشی کی جو حد ہوتی ہے, کوڑے جو برسائے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کے جسم پر جلاد کو بلا کر کوڑے لگوائے گئے اور کوڑے لگنے کے بعد اس کا ہاتھ جو ہے چھوٹ گیا, ہاتھ بذات خود ہی پیچھے ہٹ گیا. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے ایک نہلانے اور کفنانے کا. ہمارے ہاں جو عمل ہے کہ جمع غفیر جمع ہو جاتی ہے, نہیں, آپ اپنے متوفی کے بذات طور حقدار ہیں. آپ کا یہ نہیں جناب آپ اندر نہیں آئیں گے, 2-4 نہلانے والے, 4-5, 2-3 اٹھانے والے, اندر لے کے رکھنے والے 4 آدمی آپ کو چاہیے, 4 کونے پکڑیں گے, ان میں سے نہلانے والے موجود ہوں گے, پانی دینے والا موجود ہوگا, صابن اٹھا کے دینے والا موجود ہوگا, تولیہ دینے والا موجود ہوگا. ایک عمل اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ کفنانے سے پہلے آپ تولیے سے اس کے جسم کو جذب کر سکتے ہیں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے خبر دے دی کہ ہم نے 7 مرتبہ غسل دینے کے بعد پوری طریقے تیار کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو کپڑا رکھا ہوا چادر تھی, آپ نے وہ ہمیں اندر پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا کہ اس چادر کے ساتھ اس کے جسم کو خشک کیا جائے.
کیوں کہ کفن کا کپڑا بہت پتلا ہوتا ہے، وہ گیلا ہونے کے بعد جسم جو ہے سامنے ہو جاتا ہے، اور اس لیے باضابطہ طور پر جو ہے سطر کھلنے کا اندیشہ رہتا ہے، بے ستری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو پہلے جو ہے پوری طریقے سے کرنا ہے اور پھر اس پر جو ہے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، ایک اور نیک کرے، آپس کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا